الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نمل کی آیت 64 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں آیت 59 سے توحید پر ایک خطبہ شروع ہوا تھا، وہ اب اپنے خاتمے کو پہنچ رہا ہے۔ اس خطبے میں استفہام کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ پیچھے مشرکین کے معبود زیر بحث تھے، اس پر انہیں تنبیہ کی گئی اور پھر بار بار سوال کر کے یہ پوچھا گیا کہ کیا یہ تمہارے معبود بہتر ہیں یا وہ پروردگار، اور ہر موقع پر انفس و آفاق میں پروردگار کی نشانیوں، اس کی رحمت کے ظہور کے علائم کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اب چونکہ بحث کو آگے آخرت کی طرف جانا ہے تو خاتمہ اسی پر کیا ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا یہ بہتر ہے، یعنی وہی اسلوب، اسی طریقے سے استفہام کا انداز، کیا یہ بہتر ہے یعنی یہ تمہارے معبود بہتر ہیں، یا وہ پروردگار جو خلق کی ابتدا کرتا ہے؟ یعنی یہاں جو کچھ تھا وہ خلق کے مشاہدات تھے۔ اس نے اس کائنات میں جس طریقے سے اپنے تخلیقی صفات کا ظہور کیا ہے اس کو بیان کیا گیا، اور پے در پے بیان کیا گیا، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری چیز کی طرف توجہ دلائی۔ آفاق کی چیزیں بھی، انفس کی چیزیں بھی زیر بحث آئیں۔ تو خلق کو موضوع بنا کر اب یہ بتایا کہ یہ تو طے ہو گیا، تم نے بھی دیکھ لیا، اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ خلق اسی خالق سے صادر ہوئی ہے، اس نے اس کی ابتدا کی ہے۔ تو وہ جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور صرف ابتدا ہی نہیں کرتا، ثم یعیدہ، پھر وہی اس کا اعادہ بھی کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اس میں بیان تو ہے ہی، اس کے ساتھ استدلال بھی چھپا ہوا ہے کہ جب اس کے لیے اس خلق کی، اس عظیم خلق کی ابتدا مشکل نہیں ہوئی تو اعادے میں کیا مشکل ہوگی؟ نقش ثانی تو نقش اول سے آسانی ہوتا ہے۔ کیا یہ بہتر ہیں یا وہ پروردگار جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا؟ مدعا کیا ہے؟ یعنی اسی طرح اعادہ کرے گا جس طرح اس نے ابتدا کی ہے۔ یہ ایک بدیہی حقیقت کے ایک بدیہی نتیجے کا بیان ہے، یعنی وہ چیز بالکل ہمارے مشاہدے کی چیز ہے، خلق۔ اور ظاہر ہے کہ خلق کا مشاہدہ تو ہم ہر لحظے کرتے ہیں اور ہر لحظے کر سکتے ہیں، اور گوناگوں پہلوؤں سے کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں، ان میں خلق کے ایک ایک مرحلے میں پروردگار کی کرشمہ سازیوں کے ظہور کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ بہتر ہیں یا وہ پروردگار جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا؟ رہ گئی یہ بات کہ جو کچھ ہم مشاہدہ کرتے ہیں اس میں خلق کے جو مظاہر ہیں وہاں تو بے جان مادوں سے ابتدا بھی سامنے ہوتی ہے اور جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی سامنے ہوتا ہے، اور پوری کائنات کے حوالے سے ظاہر بات ہے کہ عقل آسانی سے استدلال کر سکتی ہے۔ تاہم جس طرح کے موجودہ زمانے میں ہم نے دیکھا کہ خود کائنات کے اندر وہ شواہد سامنے آ گئے جو عقلی لحاظ سے اس کی ابتدا کو لازم ٹھہرا دیتے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ صدیوں تک یہ بحث رہی ہے کہ آخر ہم اس کو ازلی کیوں نہ مان لیں، لیکن پھر یہ 1927 میں اس وقت ختم ہو گئی جب کائنات کے اندر اس کی ایکسپینشن یا اس کی توسیع کا مشاہدہ کر لیا گیا۔ تو جب یہ مشاہدے میں آ گئی تو اس کے لازمی عقلی نتیجے کو ماننا ناگزیر ہوا۔ تو اس طریقے سے
بدی ہی سے بدی ہی کی طرف وہ رہنمائی کرتا ہے، یعنی اسی طرح اعادہ کرے گا جس طرح اس نے ابتدا کی ہے۔ یہ ایک بدیہی حقیقت کے ایک بدیہی نتیجے کا بیان ہے کہ جب اس کائنات کی موجودہ تخلیق سے انکار نہیں ہے تو اس کے اعادے میں بھی کسی شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ اس کا لازمی عقلی تقاضا ہے کہ جب یہ مان لیا گیا ہے کہ یہ آپ سے آپ نہیں ہے، یہ ازلی نہیں ہے، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ابتدا کو بھی ہم دیکھتے ہیں اور بہت سی مخلوقات میں اس کی انتہا کو بھی ہم دیکھتے ہیں، تو ابتدا اور انتہا میں جب خلق کے فعل کو دیکھ لیا گیا ہے تو اس کا بدیہی نتیجہ یہی ہے کہ پھر مان لیا جائے کہ اگر ابتدا ہو سکتی ہے تو اعادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہاں اگر ایک ماں باپ کے ملاپ سے انسان کی ابتدا کر کے اس سے ارسطو افلاطون پیدا کیے جا سکتے ہیں تو اس کے خالق کے لیے کیا بعید ہے کہ وہ جب چاہے ایک کلمہ ارشاد فرمائے اور سب کے سب دوبارہ پیدا ہو جائے۔ تو یہ موجود سے اعادے پر عقلی استدلال کیا ہے۔ یہ ایک بدیہی حقیقت کے ایک بدیہی نتیجے کا بیان ہے کہ جب اس کائنات کی موجودہ تخلیق سے انکار نہیں ہے تو اس کے اعادے میں بھی کسی شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یعنی اعادے کے امکان کو جب مان لیا جائے گا تو پھر صرف خبر کی ضرورت ہے، وہ پروردگار کی طرف سے آ گئی۔ کیا یہ بہتر ہے یا وہ پروردگار جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا، اور جو زمین و آسمان سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ بنا کے اس نے تمہیں ڈال دیا ہے، اس کے بعد چند ہفتے چند دن تڑپتے ہو اور پھر موت کے حوالے ہو جاتے ہو۔ نہیں، وہ تمہیں ناتواں پیدا کر کے مرحلے مرحلے میں تمہاری رہنمائی کرتا، رزق کا سامان کرتا، ربوبیت کا اہتمام کرتا ہے، زمین و آسمان سے تمہیں روزی دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں رزق کا لفظ بڑے وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ میں نے لکھا ہے یعنی وہ تمام وسائل مہیا کرتا ہے جن سے پوری انسانیت اپنے لیے رزق کا بندوبست کرتی ہے۔ رزق یعنی جو چیزیں ہمیں اس دنیا کی زندگی کے لیے چاہیے، ناگزیر طور پر چاہیے، جن کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہو سکتی یا باقی نہیں رہ سکتی، تو یہ ہمارے لیے اللہ کی فراہم کردہ روزی ہے۔ اس کا بندوبست ہر پہلو سے کر دیا گیا ہے۔ یعنی وہ تمام وسائل مہیا کرتا ہے جن سے پوری انسانیت اپنے لیے رزق کا بندوبست کرتی ہے۔ یہ کوئی معمولی اہتمام نہیں ہے، یعنی اس اہتمام کی وسعت پر نگاہ ڈال کے دیکھو، یہ کوئی معمولی اہتمام نہیں ہے۔ ہم عاجز انسان اپنے گھر کے لیے اس کا اہتمام کرتے ہیں تو اس میں زندگی کی ساری قوتیں کھپ جاتی ہیں، اور قومیں اس کا اہتمام کرتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خزانے لٹا دینے کے بعد بھی ہر ایک کو روٹی پہنچانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ کوئی معمولی اہتمام نہیں ہے کہ اسے کسی جھوٹے معبود یا کسی اندھے طبعی قانون کی طرف منسوب کر کے انسان اپنے آپ کو مطمئن کر سکے۔ یعنی انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ وجود میں آ گیا ہے اور اس کے بعد جیسے کیڑے مکوڑے وجود میں آتے ہیں، جس کا جی چاہے پاؤں سے روند دے، پروردگار نے اس کے لیے بقا کا اہتمام کیا ہے، اور بقا کے اہتمام کے لیے ایک ایک ضرورت پوری کی ہے۔ سانس لینے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے اندرونی نظام کو حرکت میں رہنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، کون سی غذائیں ہیں جو اس کے لیے ناگزیر ہیں، کن چیزوں کے لیے اس میں اشتہا رکھنی ہے، اس کے لیے کیا سامان کرنا ہے، سب کچھ مہیا کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی اہتمام نہیں ہے کہ اسے کسی جھوٹے معبود یا کسی اندھے طبعی قانون کی طرف منسوب کر کے انسان اپنے آپ کو مطمئن کر سکے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَرْزُقْكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پھر وہی سوال اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ان سب کاموں میں شریک؟ ان سے کہو قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب ظاہر ہے کہ استدلال کے تمام پہلوؤں کو واضح کرنے کے بعد خاتمہ اسی پر ہونا چاہیے تھا۔ ان سے کہو کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اس پر حاشیہ ہے
یعنی اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ اس کی خدائی میں کچھ دوسرے بھی اس کے ساتھ شریک ہیں. یہ دعویٰ ہے جس کے جواب میں یہ خطبہ ارشاد ہوا. یعنی اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ اس کی خدائی میں کچھ دوسرے بھی اس کے ساتھ شریک ہیں. استاذ امام لکھتے ہیں اس ساری بحث کا خلاصہ 2 لفظوں میں یوں پیش کیا جا سکتا ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا ان سوالوں کا، یہ جو سوال پے در پے کیے گئے ہیں، کیا یہ بہتر ہے، اور پھر آخر میں الہم مع اللہ، اس ساری بحث کا خلاصہ 2 لفظوں میں یوں پیش کیا جا سکتا ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا ان سوالوں کا کوئی اطمینان بخش جواب دے جو اوپر مذکور ہوئے، اور اگر مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ دوسرے خداؤں کو بھی شریک کرتا ہے تو وہ ان خداؤں کے حق میں دلیل پیش کرے. دلیل و ثبوت کی ذمہ داری بہرحال منکروں یا مشرکوں پر ہے، اس لیے کہ انکار کا دعویٰ بھی وہی کر رہے ہیں اور دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا دعویٰ بھی وہی کر رہے ہیں. خدا کے ماننے والوں پر کسی چیز کو ثابت کرنے کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، وہ تو ایک بدیہی حقیقت کو مانتے ہیں، یعنی اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. یہاں یہ خطبہ ختم ہوتا ہے، یعنی یہ حصہ پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے. اس کی روشنی میں اس بات کو بھی سمجھا جا سکتا ہے جس کی طرف میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اپنی کتابوں کی صورت میں نازل کی ہے وہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، یعنی تورات بھی، اسی طرح زبور بھی، ایسے ہی انجیل بھی، انبیاء کے صحائف بھی. ان کو دیکھنے کے بعد ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ اس میں مختلف طریقے اختیار کیے گئے ہیں. مثال کے طور پر تورات میں یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے قانون انسان کو دیا ہے جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، یا قرآن مجید نے اس کے لیے منہاج کا لفظ بھی اختیار کیا ہے، زندگی گزارنے کا منہاج عطا فرمایا ہے، وہ اسی کو بیان کرتی ہے. گویا اس کا کانٹینٹ ہدایت پر منحصر ہے، وہ ہدایت کو بیان کر دیتی ہے. ہدایت کبھی ہمیں اپنے ایمان کے لیے اور اپنے اخلاقی وجود کے لیے چاہیے ہوتی ہے جس کو قرآن الحکمہ کہتا ہے، اور کبھی اپنی زندگی کی تنظیم کے لیے اس کو صحیح راستے پر رکھنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے جس کو قرآن قانون سے یا شریعت سے تعبیر کرتا ہے. تو وہاں وہ ہدایت بیان ہوئی ہے. اسی طریقے سے زبور پروردگار عالم کی تمجید کا مضمور ہے، یعنی اس میں بندہ اپنے ایمان کی حقیقت کو اپنی روح کی گہرائیوں میں جس طرح محسوس کرتا ہے اسے مناجاتوں کی صورت دے دی گئی ہے. وہاں یہ چیز بالکل نمایاں ہے. اس میں بھی اگر دیکھیے تو اصلاً ہدایت ہی کا کانٹینٹ ہے جس کو بیان کیا گیا ہے. اور اسی طرح جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ الحکمہ یا ایمان و اخلاق وہ بھی ہدایت کا بنیادی حصہ ہے. انجیل میں وہ زیر بحث ہے. اور اگر تورات میں یہ جو ہمارے پاس اس وقت بائبل ہے اس میں آپ انبیاء کے صحائف دیکھیں تو ان کا بھی زیادہ تر موضوع یہی ہے، یعنی سیدنا مسیح نے جس طریقے سے بیان کیا ہے. تاہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں جگہ جگہ انذار کا پہلو نمایاں ہو گیا ہے. یعنی انبیاء علیہم السلام کے جو صحائف بائبل کے اس حصے میں نقل ہوئے ہیں وہ آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، نہمیہ کو دیکھ لیں، یرمیہ کو دیکھ لیں، یسیہ کو دیکھ لیں، دانیال کو دیکھ لیں، اس میں بنی اسرائیل کو ان کے کرتوتوں کے بارے میں تنبیہ کی گئی ہے، خبردار کیا گیا ہے. تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے جو مختلف مقاصد ہیں ان کو سامنے رکھ کر کسی جگہ ہدایت بیان کی گئی ہے اور کسی جگہ دعوت، تنبیہ اور انذار ہے. قرآن مجید کے بارے میں بارہا توجہ دلائی جا چکی ہے کہ وہ ان سب کا مجموعہ ہے، یعنی اس کے اندر ہدایت بھی بتمام و کمال بیان ہوئی ہے. وہ بالکل درست کہتا ہے کہ وہ تفصیلاً لکل شیء ہے، اس نے پوری ہدایت کو بیان کر دیا ہے. اس کے ساتھ وہ اپنا استدلال بھی بیان کرتا ہے، یعنی اسے کسی علم کلام کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا علم کلام ساتھ لے کے آیا ہے. وہ صرف ہدایت کو بیان نہیں کرتا
بلکہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا استدلال کیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے ہم نے توحید پر اس کے استدلال کا ایک خطبہ سنا ہے، یعنی اس میں وہ کس کس طریقے سے انفس و آفاق کے شواہد پیش کرتا ہے، اور پھر جن جگہوں پر تاریخ سے استشہاد کرتا ہے وہ ہم اس سے پیچھے تفصیل کے ساتھ اسی سورہ میں دیکھ چکے ہیں۔ تو انفس سے استدلال، آفاق سے استدلال، تاریخ سے استدلال، گویا قرآن مجید اپنی ہدایت کے لیے دلائل بھی خود پیش کر دیتا ہے، اس کے لیے کسی دوسری جگہ سے استدلال مستعار لینے یا ہمیں اپنی منطق کا لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اس نے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ انذار کا ہے، یعنی دعوت کا، خبردار کرنے کا، توجہ دلانے کا۔ تو اس لحاظ سے وہ گویا پچھلے سارے ذخیرے کے لیے مہمن بن گیا ہے، یعنی وہ سارے اوصاف اس میں آ گئے ہیں۔ چنانچہ اب وہی کتاب ہے جو ہمارے لیے دعوت کی کتاب ہے، وہی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس کے استدلال کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں، اور ہدایت تو بہرحال اس میں بیان ہوئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن اپنا استدلال بھی ساتھ لے کے آیا ہے تو اس سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایانا یبعثون۔ قیامت پیچھے زیر بحث آ گئی تھی، اس سے اب التفات ہوا، یہ عذاب کے لیے جلدی بچاتے ہیں، یعنی جب دلیل ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کی یہ کمزوری ہے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے، اور ایک صاحب عقل مخلوق کا شرف یہی ہے کہ وہ کبھی استدلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے دے، اختلاف کرے، اتفاق کرے۔ کوئی مقدمہ اس کے نزدیک زیادہ محکم ہے، کسی مقدمے کی وہ تردید کرنا چاہتا ہے، کرے، لیکن اس سے توقع یہی ہے، اس کے شعور کی ساخت کا تقاضا یہی ہے، اس کی شخصیت اسی کو لازم ٹھہراتی ہے کہ وہ کسی حال میں استدلال سے پیچھے نہ ہٹے، دلیل کی بنیاد پر بات مانے، دلیل کی بنیاد پر تردید کرے۔ تو پیچھے ختم کیا نا اسی جگہ، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ لیکن انسان کے پاس جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر پستی کا اظہار کرتا ہے۔ پستی کا اظہار کھپلا کر دینے، الزامات لگا دینے، دائیں بائیں نکلنے کی راہیں تلاش کرنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس میں ہم اپنی زندگی میں بھی تجربہ کرتے ہیں کہ ہمارے مخاطبین کے پاس جب استدلال ختم ہو جاتا ہے، اور اگر کسی موقع پر ہم پر بھی پستی کا غلبہ ہو جائے اور استدلال ختم ہو جائے، تو انسان اسی طرح اس پستی کا اظہار کرتا ہے، کسی پہ الزام لگا دے گا، کسی کا استخفاف کرے گا، کسی کا علم ناپنے کے لیے نکل کھڑا ہوگا، حالانکہ جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کے بارے میں بات ہونی چاہیے۔ تو قرآن مجید جگہ جگہ یہ بتاتا ہے کہ قرآن چونکہ انذار بھی کر رہا تھا، نذیرا للعالمین ہے، تو اس وجہ سے جب اس کے مخاطبین استدلال میں کوئی بات نہیں کہہ پاتے تو پھر کہتے تھے کہ اچھا یہ جو تم ہمیں دھمکی سنا رہے ہو کہ میری بات کو اگر تم نے توجہ سے نہیں سنا اور نہیں مانا اور انکار پر اصرار کرتے رہے تو عذاب آ جائے گا۔ تو عذاب کے لیے جلدی مچا دیتے تھے۔ تو یہی صورتحال ہر جگہ استدلال کے جواب میں، تو ارشاد ہوا یہ عذاب کے لیے جلدی مچاتا ہے، یعنی بجائے ان دلائل پر غور کرنے کے، بجائے دلائل کی صورت میں اپنی بات کہنے کے، یہ عذاب کے لیے جلدی مچا دیتے ہیں۔ اب عذاب کب آئے گا یہ سوال ہوتا تھا، یعنی تاریخ بتاؤ تو پھر ہم اپنے رویے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ مختلف قوموں کا یہی نقطہ نظر اور یہی رویہ بیان کیا ہے، بلکہ اسی پر تبصرہ کیا ہے کہ بل تشابہت قلوبہم، ایسا لگتا ہے جیسے سب نے ایک جگہ بیٹھ کر اپنے دل ملا لیے، یعنی سب کے سب ایک ہی طریقے کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، یہ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں۔ ان سے کہو یہ غیب کی باتیں، یعنی یہ جو چیز ہے عذاب اور قیامت، ظاہر ہے کہ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں کسی قوم کی گرفت کرے، جیسے اس نے پیغمبروں کو بھیجنے کے بعد کی،
اس میں بھی بتا دیا جاتا ہے کہ پیغمبر آ گیا ہے، اور پیغمبر کے بارے میں سنت الہی یہی ہے کہ مان لو گے تو سرفرازی حاصل کرو گے، اور انکار پر اصرار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا تازیانہ تمہاری پیٹھ پر اسی دنیا میں برس جائے گا۔ یہ بتا دیا جاتا ہے۔ اس میں بھی بحث یہی ہوتی ہے، یعنی بتانے میں کوئی کسر نہیں اٹھائی جاتی، اس میں بھی بحث یہی ہوتی ہے کہ یہ تمہاری باتیں ہیں، کب کہاں بتاؤ۔ اچھا، پھر جب اس میں تاخیر ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ تاخیر مخاطبین کے لحاظ سے ہو رہی ہوتی ہے، پیغمبر بار بار بتاتا ہے اور وہ سرکشی اختیار کرتے ہیں، تو اس میں ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، نہ گالیاں دینے میں، نہ الزامات لگانے میں، نہ گریز کرنے میں، نہ فرار کی راہیں تلاش کرنے میں، نہ اس کا مذاق اڑانے میں۔ پھر وہ عذاب جس کے بارے میں پہلے دن سے یہ بتا رہا ہے کہاں رہ گیا؟ یہ جہاز اگر چلا تھا تو کہاں لنگر انداز ہوا؟ تو وہ بار بار یہ کہتے ہیں۔ اس عذاب کا وقت اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بتاتے، پیغمبر کو بھی نہیں بتایا جاتا، یعنی جب بالکل آخری مرحلہ آ جاتا ہے اس موقع کے اوپر کہا جاتا ہے کہ آپ نکل جائیں یا آپ کشتی میں بیٹھ جائیں، اس وقت تک یہ نہیں بتایا جاتا۔ قیامت کا معاملہ بھی یہی ہے، اس میں بھی اصرار ہے کہ نہیں، میں نہ کسی فرشتے کو بتاؤں گا نہ کسی پیغمبر کو۔ تو یہ وہ غیب ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ کہا گیا ہے کہ لا یظہر علی غیبہ احد، اللہ تعالیٰ اپنے اس غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ اس میں جو علی الاطلاق غیب کی بحث کی جاتی ہے وہ قرآن کی بحث نہیں ہے، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، جو بھی پوشیدہ ہے اس سے بھی واقف ہے، ظاہر سے بھی، لیکن قرآن مجید جب یہ تعبیر اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ یہ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں، ان سے کہو یہ غیب کی باتیں ہیں، اور اللہ کے سوا زمین و آسمان میں جو بھی ہیں، من فی السماوات والارض، اللہ کے سوا زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں اس غیب کو نہیں جانتے، یعنی یہ ہم کسی کو جاننے کے لیے راہ بھی نہیں دیتے، اس کے قرائن بھی پیدا نہیں کرتے کہ لوگ اس کو جان سکیں، بس اس کے بارے میں تنبیہ ہوتی رہتی ہے، علامتیں بھی تنبیہ پیدا کرتی ہیں، اس کا وقت وہ بھی متعین نہیں کر پاتی۔ یہ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں، ان سے کہو یہ غیب کی باتیں ہیں، اور اللہ کے سوا زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں اس غیب کو نہیں جانتے۔ وما یشعرون ایانہ یبعثون، یعنی نہ اس غیب کو جانتے ہیں اور نہ یہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کب اٹھائے جائیں گے، یعنی یہ جو کچھ ہونا ہے اس سے بھی واقف نہیں، اس عذاب سے دوچار ہو جائیں یا قیامت کے زلزلے سے یہ بھی نہیں جانتے کہ جب دوچار ہو جائیں گے اس کا وقت کون سا ہے، اور جب پھر اٹھائے جائیں گے اس کا وقت کون سا ہے۔ یہ میں نے اپنے ہی پاس رکھا ہوا ہے۔ یہ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں، ان سے کہو یہ غیب کی باتیں ہیں، اور اللہ کے سوا زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں اس غیب کو نہیں جانتے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کب اٹھائے جائیں گے۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، یعنی نہ قیامت کا وقت کسی کو معلوم ہے، اور نہ اس عذاب کا جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کی قوموں پر آتا ہے۔ میں بھی انہی میں سے ہوں، یعنی پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں میں بھی انہی میں سے ہوں، اس لیے صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ نہیں مانو گے تو خدا کا عذاب آ جائے گا، یعنی پیغمبر بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا، اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ پیغمبروں کو آخری مرحلے پر قرآن نے اس کی مثالیں ذکر کی ہیں، آخری مرحلے میں بھی خیال ہوتا ہے کہ شاید ٹل جائے گا معاملہ، لیکن پھر انہیں بتا دیا جاتا ہے، اور اس میں بھی جس طرح کے ایک موقع پر فرمایا ہے کہ یہ بستی چھوڑ دو، اور دیکھو چھوڑتے وقت پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھو گے، اس سے نکل جاؤ، اب ہم نمٹنے والے ہیں ان سے۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایانہ یبعثون بل ادارک علمہم فی الآخرہ۔ اب تبصرہ کیا ہے کہ یہ توحید کے واضح دلائل، کیا وجہ ہے کہ انسان اس کے باوجود شرک کرتا ہے؟ یہ ذات باری کا گویا عقلی مشاہدہ جو اس دنیا میں ہو رہا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ انسان
اس پروردگار سے گریزاں ہو جاتا ہے یا اس کا انکار کر دیتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے پیچھے ایک خاص طرح کا رد عمل ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان استدلال کی بنیاد پر مطمئن ہو جاتا ہے ان چیزوں کے بارے میں۔ خاص شرک پر تنبیہ کی گئی اور صدیوں کی ہے پیغمبروں نے، یعنی شرک کی تہذیب کا کم و بیش 3000 سال تک دنیا پر معلوم تاریخ میں غلبہ رہا ہے۔ اس میں بادشاہتیں شرک نے قائم کی ہیں، تہذیبیں شرک نے اٹھائی ہیں، اور انہی کی بنیاد پر گویا تمدن اپنی ساری شان کے ساتھ نمودار ہوا ہے، شرک کی تہذیبیں۔ اسی طریقے کا معاملہ کم و بیش اب ہم الحاد کے بارے میں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال کیوں پیدا ہوتی جب کہ بات بدیہی ہے، واضح ہے؟ فرمایا کہ اس میں اصلی مسئلہ صرف ایک ہے، اگر دین کی دعوت میں سے قیامت کے دن اٹھنا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا یہ نکال دیا جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ اس سے اصل میں کچھ مطالبات پیدا ہو جاتے ہیں اور جواب دہی کی ایک دنیا وجود میں آ جاتی ہے۔ پھر انسان کو صرف کسی چیز کا اقرار، یعنی ایسا نہیں ہے کہ چلتے پھرتے بچے مان لیں کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، یہ اتنی بات نہیں ہے۔ اس کے کچھ نتائج و عواقب ہیں، وہ قیامت پیدا کرتی ہے، اس پر تبصرہ کیا ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، تمہارا خیال ہے کہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں؟ یعنی یہ جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا ہے، کیا خیال ہے کہ اس کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے؟ استدلال کے مقابل میں اگر خاموشی ہوئی ہے تو باطن گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ صحیح چیز کیا ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ یہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم الجھ گیا ہے۔ یعنی آخرت کے بارے میں جو یقین، جو شرح صدر، اس میں بھی دیکھیے نا قرآن مجید آخرت سے متعلق ایک خاص تعبیر بعض اوقات بدل کے اختیار کرتا ہے۔ یعنی ایمان باللہ کا ذکر کرے گا، رسولوں پر ایمان کا ذکر کرے گا تو ایمان کا لفظ، لیکن آخرت کے بارے میں بالآخرت ہم یوقنون، یہ ایک خاص یقین کا درجہ ہے جس میں جب آدمی اس چیز کو مان لیتا ہے کہ ایک دن ایسا آنا ہے جس میں مجھے اٹھایا جانا ہے۔ پیغمبروں کی منادی کا اسی لیے ایک سب سے بڑا موضوع یہ ہے، وہ آئے اس لیے ہے کہ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ زندگی موت پر ختم نہیں ہو رہی، اس کے بعد تم سب اٹھائے جاؤ گے اور تمہیں اس پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ اگر یقین ہو، اس میں قطعیت رہے، اس میں اشتباہ پیدا نہ ہو، اس کے بارے میں انسان کسی الجھن میں مبتلا نہ ہو، تو استدلال کے رویے میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ لیکن جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر اصل میں یہ الجھن اس کے زندگی کے ہر معاملے میں الجھنوں در الجھنوں کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ یہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم الجھ گیا ہے۔ یہ جو ادارہ کا علم الجھ گیا ہے کہ تعبیر اختیار کی ہے، اس کو میں نے واضح کیا ہے، یعنی نہ صریح انکار کر سکتے ہیں نہ ماننا چاہتے ہیں، اس لیے ایک قسم کی ذہنی الجھن میں مبتلا ہو گئے۔ یہ عام طور پر لوگوں کا معاملہ ہے، ان کا علم الجھ گیا ہے۔ بل ہم فی شک منہا، بل ہم منہا امون، ہرگز نہیں، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم الجھ گیا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہے، بلکہ یہ اس سے اندھے بنے ہوئے۔ یہ ہے اصل بات، یعنی ایک کے بعد دوسری چیز کو اٹھا کر گویا بالکل آخر تک پہنچا دیا ہے کہ یہ مرض ہے جس میں یہ مبتلا ہوئے ہیں۔ چنانچہ میں نے وضاحت میں لکھا ہے کہ یہ لوگ جس مرض میں مبتلا تھے، قرآن نے یہ اس کے تدریجی ارتقاء کو بیان کر دیا ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ حقائق سے گریز و فرار کی اصلی علت آخرت سے گریز و فراری ہے۔ آخرت کو مان لینے سے چونکہ انسان پر عظیم ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ اس سے بھاگتا ہے، اور فرار کے لیے چونکہ کوئی راہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ چور دروازے تلاش کرتا ہے۔ یہ چیز اس کو ایک شدید ذہنی الجھن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ حقائق سے گریز کرنے کے لیے ان کے اندر شک کے پہلو ڈھونڈتا ہے۔ یہ غیر فطری جستجو اس کو شک کا مریض بنا دیتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے صریح حقائق سے آنکھیں بند کر کے
اندھا بننا پڑتا ہے۔ تو یہ دیکھیے ایسا ہی کیا ہے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم الجھ گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہے، بلکہ یہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر